बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा नहीं रहे, ये खबर भारतीय वेबसाइट से शुरू हुई और ठीक ठाक शोर मच गया कि नहीं रहे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में कुछ बात होना शुरू हुई। सहाफी दोस्तों ने आपस में राब्ते शुरू किए और यह खबर फैली कि जनरल बाजवा नहीं रहे। फिर उसके बाद जो हुआ वो भारतीय मीडिया पर मुसलसल एक तूफान ला रहा था। ये बताया जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा गुजर गए। जनरल कमर जावेद बाजवा को फरवरी के आगाज में इस तरह से चोट लगी थी, गिरे थे, ब्रेन हैमरेज हुआ, हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में इस कैफियत से गुजरे कि किसी को पहचानने के काबिल नहीं रहे। डॉक्टर्स ने तकरीबन जवाब दे दिया। फिर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सब कुछ शुरू हो गया कि ये उनके साथ किया गया है, हुआ नहीं है, हादसा नहीं है, जान लेने की कोशिश है एंड ऑल। इस दौरान ये पता चला कि घर पहुंच गए हैं, बेहतर हो गई है हालत। और फिर इंडियन चैनल्स ने यह खबर देना शुरू की कि जनरल बाजवा नहीं रहे। खबर शुरू कहां से हुई? द स्टेट्समैन एक निस्बतन अननोन वेबसाइट है, बाकी बड़ी वेबसाइट्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में। वहां से तकरीबन 24-25 घंटे पहले पहली बार खबर आई, किसी की नजर से नहीं गुजरी, फिर उसके बाद फैलना शुरू हुई। द साउथ इंडियन टाइम्स, अब ये सारे इंडियन आउटलेट हैं, वहां से खबर आना शुरू हुई कि जनरल बाजवा जो हैं वो नहीं रहे। ये सिलसिला बढ़ा। फिर उसके बाद जरा निस्बतन बड़े प्लेटफॉर्म उन्होंने भी खबर देनी शुरू की कि जनरल बाजवा नहीं रहे, इंतकाल हो गया है। अच्छा ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम सबको जाना है। बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जिसकी आ जाए, जिसकी लिखी है वो चला जाता है। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जनरल बाजवा नहीं रहे, ये खबर आना शुरू हुई। तो फिर खबर बहुत बड़ी थी, राब्ते शुरू हुए और उसके बाद वो जो ना प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ये इस्तेमाल करते हुए इंडियन चैनल्स ने खबर देनी शुरू कर दी। सहाफियों के राब्ते हुए। अब मैंने जब ये सब शुरू हुआ तो ये किया कि जो इदारे के और इदारे के लोग होते हैं, कनेक्ट करते हैं सहाफियों को जब किसी ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बुलाया जाता है, या जो ISPR का हिस्सा है एक, जो खबर देता है सहाफियों को भी, क्योंकि खबर आगे देना मकसद होता है। तो ऐसे लोगों से राब्ता करना शुरू किया तो किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। मैंने ये ट्विटर पे बताया भी कि आवर साइड इज साइलेंट। फिर उसके बाद जाहिर है कि जनरल बाजवा से कुछ सीनियर लोग, उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग जो बहुत रिसेंटली रिटायर हुए हैं या जो कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए, ऐसे लोगों से तज्जिए के लिए मुख्तलिफ सिलसिले में राब्ता रहता है। उनसे राब्ता किया तो उनका सबका नंबर, ये बड़ा सडन था, सबका नंबर अचानक बंद नजर आने लगा। और किसी का भी नंबर अगर आप व्हाट्सएप पे डायल कर रहे हैं तो कॉलिंग से रिंगिंग पे जाए, ये हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी और तशवीश बढ़ गई। लेकिन फिर एक इनसाइडर ने, जिनका ताल्लुक शोबे नशर व शात से ही है, ये बता दिया कि ये खबर फेक है। और उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कंफर्म कर लिया है। जाहिर है कि वो कंफर्म करने के लिए जो चीज़ है वो उनकी फैमिली है, कंफर्म कर लिया है, खबर फेक है। जनरल बाजवा के हवाले से ये खबर गलत फैलाई गई। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था उसके बाद जिस तरह के जज्बात का इजहार किया जा रहा था, वो जाहिर है कि काबिल बयान भी नहीं है। तो ये सब कुछ हो रहा था। अल्लाह ताला सेहत दे किसी भी इंसान के मामले में, मुसलमान के मामले में तो ख़ास तौर पर ये हमारी बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि उसकी सेहत की दुआ करें, उसकी लंबी उम्र की दुआ करें, उसके अहल खाना इस मुसीबत से कि जिसमें पूरा ख़ानदान एक गम के पहाड़ तले आ जाता है, महफूज रहें, आमीन। तो जनरल बाजवा के लिए भी दुआ। लोग ये दुआ भी सोशल मीडिया पर करने पर आमादा नहीं थे जब ये बताया जा रहा था कि ये फेक न्यूज़ है। तो ये लोगों के इस वक्त जज्बात हैं, क्योंकि लोग इमरान खान साहब की हुकूमत जाने का जिम्मेदार उनको करार देते हैं। और लोग क्या करार देते हैं? फजलुर रहमान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी, गो कि जनरल बाजवा इससे इनकारी है। फिर उसके बाद जो है वो, और फिर ऐसी चीजें हैं कि इमरान खान साहब ने बाद में भी ऐवान सदर में भी उनसे मुलाकात की थी। तो ये तमाम चीजें, और फिर लोग जो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना शुरू हुआ और बाद में हुआ और अब भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को सबसे पहले करार देते हैं। बाकी दीगर लोगों को जो जिम्मेदार करार देते हैं वो उसके बाद करार देते हैं। तो जनरल बाजवा के मामले में लोग इस तरह के जज्बात का इजहार कर रहे थे। अंदर से कंफर्म ये हो रहा है कि ये खबर गलत है। उनकी इस वक्त हालत कैसी है? हालत बहुत अच्छी नहीं है।
وہ بہت ہی برے حال میں ہاسپٹل گئے تھے، وہاں حالت کرٹیکل تھی، اور پھر وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو پہچاننے کے قابل نہیں تھے. پھر کچھ مسلسل ہاسپٹل میں اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اپنی فیملی کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ شاید یہ نا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں، تو شاید اس قابل ہوئے تھے. یہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس لیے کنفرم نہیں ہے کہ ان کی اہلیہ، ان کے دو بیٹے، وہ خود اس پر بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے. اور جن تمام صحافیوں کا رابطہ ہوتا تھا ان کے قریب ترین لوگوں سے، اور وہ جو جملہ ہوتا ہے کہ اتنے قریبی لوگ کہ جیسے میری ان سے خود بات ہوئی ہو، تو ان لوگوں کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ان تمام لوگوں کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے بھی تشویش زیادہ تھی. بیچ میں یہ بھی خبر آئی کہ ملک کی اہم ترین شخصیت، وہ جنرل باجوہ کی بیمار پڑسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، ان کا حال پوچھنے کے لیے جب اسپتال تشریف لے گئیں تو جنرل باجوہ ان کو بھی ریکگنائز نہیں کر پائے. تو وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوئے کہ، اور انہوں نے دعا کی کہ وہ ٹھیک ہوں، جلد ٹھیک ہوں. تو اب ان کی حالت ہاسپٹل کی اس حالت جتنی بری نہیں ہے، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ کرٹیکل، کیا لائف تھریٹنگ والی بات تو نہیں، لیکن دیر از اے لاٹ مور ٹو امپروو. تو یہ ان کی حالت کے بارے میں اس وقت کا اپڈیٹ ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خبر آج حکومتی صحافیوں نے دینا شروع کی، حکومت کے حامی صحافیوں نے دینا شروع کی. خاص طور پر میرا دوست ہے، دنیا نیوز میں ہم نے ساتھ کام کیا، ویسے اکثر مختلف چیزوں کے سلسلے میں رابطہ رہتا ہے. فکری اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد دو لوگوں کی دوستی تو ہوتی ہے، فکری اختلاف کے باوجود بھی ہوتی ہے. آپ کے خاندان میں بھی ہوتا ہوگا، کوئی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے پالیٹکس میں، کوئی کسی دوسری جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو ذاتی تعلق ہے وہ ذاتی تعلق ہے. تو حسن ایوب نے بھی خبر دے دی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے، ہفتے کو یہ ہوگا، اتوار کو یہ ہوگا، اس طرح سے اس کی موڈالٹیز ہوں گی وغیرہ وغیرہ، حکومت کیا کچھ کرے گی، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. پھر منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا جو فیکٹ چیکر ہے اس نے کہا فیک نیوز، اور یہ غلط ہے، ابھی کسی اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ کا فیصلہ نہیں ہوا. حکومت کچھ چیزیں کرنے جا سکتی ہے، کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے. جنگ کی، خطے کی صورتحال، اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی دستیابی کی صورتحال، ان کی قیمتوں کا بڑھنا، اس تمام صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک، وہ بھی بنا دیا گیا ہے. مگر ابھی فی الوقت اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ آپشنز ہیں سارے کے سارے ٹیبل پر، مگر ابھی ایسا کوئی فیصلہ، ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے. یہ حکومت کی جانب سے صاف طور پر بتا دیا گیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، حکومت ایک پلان اور کر رہی ہے. وہ پلان یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی، خاص طور پر دبئی میں جو سب سے بڑی تعداد میں پیسہ انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں پراپرٹی میں، ٹاپ 3 ملکوں میں ہم شامل. تو یہ ہمارے ہاں بار بار بتایا گیا، پینڈورا لیکس میں ہمارے لوگوں کے نام آئے، بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے، ایون محسن نقوی صاحب کا بھی، جوڈیشری سے جڑی ایک آدھ شخصیت کا نام بھی آیا. تو دبئی میں جائیدادیں ہیں پاکستانیوں کی، پینڈورا لیکس میں نام آیا تھا. تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ گلف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جو جائیدادیں ہیں ان کی دولت کو واپس لانے پر کام کرے. اشرف ملخم صاحب اکانومی کے سینئر رپورٹرز میں شامل ہیں. انہوں نے خبر دی کہ حکومت پاکستان کی بیرون ملک موجود دولت واپس لانے پر سنجیدگی سے کوششیں. اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس معاملے کو بین الاقوامی تناظر میں زیر بحث لایا جا رہا ہے. اندازاً $20 ارب، تقریباً 5.6 کھرب روپے پاکستانیوں کے مشرق وسطی اور یورپ میں موجود ہیں، جو 2018-2019 کی ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کیے گئے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جو ظاہر نہیں ہوا وہ بھی اربوں میں ہے، اربوں ڈالر میں، لیکن جو ظاہر کیے گئے تھے، لیکن یہ پیسہ پاکستان منتقل نہیں ہوا. ایمنسٹی اسکیمز میں 82,889 گوشوارے جمع ہوئے. تو لاکھ کے آس پاس لوگ بیرون ملک چیزیں لے گئے ہیں، اور حکومت کو 194 ارب روپے ٹیکس حاصل ہوا تھا. ایران یو ایس اسرائیل ٹینشن کی وجہ سے حکومت اپنی دولت محفوظ ممالک میں موجود جو پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں منتقل کر دیں، تو حکومت پاکستان کی اس دولت کو پاکستان لانے پر غور کری. حکومت کیا کرے گی؟ ایک عمران خان صاحب کے دنوں میں ایسے کام ہوئے کہ ان سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بیرون ملک مقیم پاکستانی وہ کھول سکتے ہیں. پاکستانیوں کو، فیملی میں موجود افراد کو، بیوی کو، بچوں کو، والدین کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ان کے لیے وہ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں، مختلف اس میں فوائد دیے گئے تھے.
تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں یہ پیسے ڈالے جائیں تو ان کو انسینٹیوز مختلف دینے پر حکومت غور کر رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو شامل کرنے کی تجویز ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اکاؤنٹ. اب اس میں غیر ملکی بھی سرمایہ کاری کریں تو دو ہو گئے, بیرون ملک مقیم پاکستانی اور غیر ملکی بھی اس میں پیسے ڈالیں دو. تیسرا ملکی طور پر مقیم پاکستانی وہ بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں, حکومت یہ بھی غور کر رہی ہے. اور ساتھ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس رعایت دینے کی تجویز ہے. جائیداد کی قیمت پر 10% ٹیکس لیا جائے گا اور کالا دھن رکھنے والوں کے لیے سہولت نہیں ہوگی, حکومت یہ کہہ رہی ہے. شہباز رانا صاحب ہمارے یہاں اگر اکانومی کے 5 بیسٹ رپورٹرز آپ اٹھائیں گے تو وہ ان میں شامل ہیں. شہباز رانا صاحب نے بھی خبر دی کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے حکومت کچھ انسینٹیوز لانے جا رہی ہے. یہ بڑا حکومت کا پلان ہے. حکومت مختلف پہلی بار گھر خریدنے والا, پہلی بار پلاٹ خریدنے والا, ان کو رعایتیں دے گی. اگر کسی چیز پر ٹیکس 2.5% ہے تو اسے 0.5% کر دیا جائے گا, 2% اس میں سے پورا ختم کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ 10-12 کروڑ کی چیز ہو تو 2% بہت ہوتا ہے, وہ 0.5% پہ آ جائے گا تو بہت بڑا انسینٹیو ہے. تو حکومت یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ اکانومی چلے. دو چیزیں آپ کو اس سے پتہ چلتی ہیں. ایک, یہ جو غیر ملکی بھی آ جائیں, ملکی پاکستانی بھی آ جائیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں تو حکومت ابھی تک سرمایہ کاری لانے کے جتنے بڑے بڑے دعوے تھے ان میں ناکام ہے. اللہ کرے کامیاب ہو. میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں اگر حکومت ناجائز بھی ہو تو بھی اس کی کامیابی کی دعا اس لیے کرنی چاہیے, اور وہ گھر جائے ناجائز حکومت, لیکن دعا کرنی چاہیے اس کی کامیابی کی, کیونکہ اس کامیابی سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے. تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی تو ایسے پیسہ آ جائے, یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے. چلیے اس کے لیے آل دا بیسٹ. تو یہ حکومت کی کوششیں ہیں. دونوں چیزیں پتہ چل رہی ہیں آپ کو کہ نہ اس وقت معیشت چل رہی ہے, نہ حکومت سرمایہ کاری لا سکی ہے. اعلان تو نہیں کرتی لیکن اپنے ایکشن سے حکومت ہمیشہ بتا دیتی ہے کہ حالات کیا ہیں. آخری چیز, سہیل آفریدی صاحب نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے جو نہیں کہا, حکومتی وزراء نے وہ قاسم خان پہ ڈال دیا. یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, باقی چیزیں ہیں, تو انہوں نے کہا قاسم صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے, ہمارے لیڈر کا بیٹا ہے, ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. وزیر اطلاعات یا وزیر اطلاعات پنجاب, ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, سہیل آفریدی ملک کے جو 4 صوبے ہیں ان میں سے ایک اکائی کے وزیر اعلیٰ, اپنے عہدے کے اعتبار سے منسٹر آف انفارمیشن سے اوپر کی چیز, منسٹر آف انفارمیشن پنجاب ان سے بہت اوپر کی چیز, اور پھر جو لیجٹمیٹ ووٹ ہیں اس پر مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ان سے کہیں اوپر کی چیز. سہیل آفریدی بات کریں تو ان کی خبر نہیں چلے گی, ان کو لائیو کوریج اس طرح سے نہیں دی جائے گی. لیکن سسٹم ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے پکڑے ہوئے, یہاں سے کہ اگر مخالفین کوئی بات کریں گے تو اس کو پھر سرکاری ٹی وی دکھائے گا, اور سرکاری ٹی وی کے ساتھ تمام پرائیویٹ میڈیا دکھائے گا کہ یہ عمران خان کے بیٹوں کو ملک دشمن, غدار, معیشت دشمن, دشمن کے ہاتھ میں آلائے کار, یہ سب قرار دینے آئے ہیں. تو ان کو دکھاؤ, ان کی ایک ایک بات سنواؤ, کیونکہ یہ پروپیگنڈا کرنا ضروری ہے. صرف ان کو نہیں, ان کی طرف سے ہدایات کے بعد اگر تاجر رہنما آ جائیں تو تاجر رہنماؤں کو بھی دکھاؤ. حکومت اور یہ سسٹم اس وقت یہاں پہنچا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.